اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفلق مکی صورت ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی یہ آخری 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ ان 2 صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے، اور ان 2 صورتوں کے بارے میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ یہ دونوں صورتیں اکٹھی بیک وقت نازل ہوئی تھی، اس لیے ان دونوں کو ایک ہی نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، ان دونوں کا ایک ہی نام معوذتین لیا جاتا ہے۔ یہ وہ 2 صورتیں ہیں جو قرآن کریم کے اختتام پر گویا کہ ایسے ہیں جیسا کہ 2 پہرے دار ہیں۔ یہ ایسے ہیں جیسا کہ انسان نے اللہ سے سوال کیا اہدنا الصراط المستقیم، اللہ رب العزت نے اسے صراط مستقیم کے بارے میں پوری کی پوری رہنمائی دے دی، الف لام میم سے لے کر ولم یکن لہ کفوا احد تک، اور اس کے بعد آخر میں یہ 2 صورتیں دیں، اور ان 2 صورتوں کے ذریعے سے انسان کو یہ تعلیم دی گئی کہ ان 2 صورتوں کے ذریعے سے تم نے اس خزانے کی حفاظت کرنی ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں ایمان کی صورت میں، ہدایت کی صورت میں عطا کیا ہے، اور یہ وہ 2 خزانے ہیں جن کے دشمن بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اس لیے یہ 2 صورتیں نازل کی گئی۔ ان 2 صورتوں کے بارے میں بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی، اور بہت سے مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ آخری جو صورتیں ہیں، ان صورتوں کے بارے میں خاص طور پر مفسرین میں اختلاف پایا جاتا ہے کہ کون سی صورت مکی ہے اور کون سی صورت مدنی ہے۔ ہمارے جو قرآن کریم ہیں ان کے اندر یہ صورت لکھی گئی ہے کہ یہ مکی ہے، جبکہ دوسری طرف مفسرین کی یہ رائے بھی موجود ہے کہ یہ مدنی صورتیں ہیں۔ بہرحال مکی صورتیں ہوں یا مدنی صورتیں ہوں، اپنی اہمیت کے اعتبار سے یہ ایک ممتاز حیثیت اور مقام رکھتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں صورتوں کے بہت سے فضائل اور فوائد احادیث طیبہ میں ذکر کی۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ جو حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سخت اندھیری رات میں جب طوفانی بارش ہو رہی تھی، آپ نے ان سے یہ کہا تھا قل، تم پڑھو، تو انہوں نے کچھ نہیں پڑھا۔ پھر آپ نے کہا قل، تم پڑھو، پھر کچھ نہیں پڑھا۔ تو پھر تیسری مرتبہ آپ نے ان سے یہ کہا کہ یہ آخری 3 صورتیں پڑھو، یہ تمہیں ہر شر سے، ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے اور ہر طرح کی تکلیف سے بچا دیں گے۔ اور آخری جو 2 صورتیں ہیں، ان 2 صورتوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت کے ساتھ بعض چیزیں بیان کی، اور اسی سے ان کی اہمیت کا اور ان کی قیمت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ کہا کہ آج کی رات مجھ پر وہ 2 صورتیں نازل ہوئی ہیں جس جیسی صورتیں کبھی نازل نہیں ہوئی، اور آپ نے فرمایا کہ وہ 2 صورتیں قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو صبح کے وقت ان آخری 2 صورتوں کو پڑھے اور شام کے وقت ان آخری 2 صورتوں کو پڑھے تو اللہ رب العزت اسے ہر قسم کی تکلیف، پریشانی اور مصیبت سے نجات عطا کریں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یہ وہ 2 ایسی صورتیں ہیں ما تعوذ متعوذ بمثلہما، جو آدمی اللہ کی پناہ چاہتا ہے، جو آدمی اپنی حفاظت چاہتا ہے، وہ ان 2 صورتوں سے بہتر کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس کے ذریعے سے اسے اللہ کی حفاظت مل جائے، اللہ کی پناہ مل جائے۔
اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ان 2 سورتوں کے نزول سے پہلے آپ حفاظت کے لیے مختلف دعائیں پڑھا کرتے تھے، جن کے ذریعے سے آپ اپنے آپ پہ دم کیا کرتے تھے۔ لیکن جب یہ 2 سورتیں نازل ہوئیں تو آپ نے باقی جو حفاظت کی دعائیں تھیں ان کو چھوڑ کر خاص طور پر ان کا اہتمام کرنا شروع کر دیا، اس لیے کہ ان کے ذریعے سے جتنی جامعیت کے ساتھ اللہ کی حفاظت کا، اس کی پناہ کا سوال کیا گیا ہے، اس سے زیادہ کسی اور چیز کے ذریعے سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 سورتوں کو خاص طور پر اور ان کے ساتھ سورۃ اخلاص کو بھی ہر نماز کے بعد پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ کا عمل یہ تھا کہ آپ رات سونے سے پہلے ان آخری 3 سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ پہلے ایک مرتبہ آخری 3 سورتوں کو پڑھتے، پھر دونوں ہاتھوں پہ دم کرتے، پھر جسم میں جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا آپ اس کو جسم پر پھیر لیا کرتے تھے، پھر دوسری مرتبہ پڑھتے، پھر تیسری مرتبہ پڑھا کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں یہ بھی فرمایا کہ جب صبح بیدار ہو تو اٹھنے کے بعد بھی ان سورتوں کو پڑھو۔ اب آپ اسے اندازہ لگائیے، صبح شام کے اذکار میں بھی ان سورتوں کو شامل کر دیا، اور ہر نماز کے بعد کے ورد میں بھی ان سورتوں کو شامل کر دیا، سونے کے اذکار میں بھی، اوراد اور وظائف میں بھی ان سورتوں کو شامل کر دیا، اور سخت اندھیری رات ہو، طوفانی بارش ہو، اس وقت بھی ان سورتوں کو پڑھنے کی تاکید کر دی، سونے کے بعد بیدار ہو تو اس وقت بھی ان سورتوں کو پڑھنے کا حکم دیا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا، جب آپ بیمار ہو جاتے تھے تو آپ انہی سورتوں کو پڑھ کے اپنے آپ پر دم کیا کرتے تھے۔ اب آپ اسے اندازہ لگائیے کہ ان سورتوں کی اہمیت ایک مسلمان کی زندگی میں کتنی زیادہ ہے اور ہونی چاہیے، اور آپ ان سورتوں کے مضامین کو جب سمجھیں گے تو یقیناً اس چیز کا احساس ہوگا کہ ان 2 سورتوں کے بغیر آدمی کسی چیز سے بھی اپنی حفاظت نہیں کر سکتا۔ یہ 2 سورتیں حفاظت کے معاملے میں جتنی مؤثر ہیں قرآن کریم کی اور آیات، وہ اس قدر زیادہ مؤثر نہیں، اور خود یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے بھی ثابت ہے، جیسے میں نے پہلے بتایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ جب عمر کے آخری حصے میں تھے اور تکلیف کی شدت بہت بڑھ گئی تھی تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھوں پر میں آخری 3 سورتیں پڑھ کے دم کر دیتی تھی، پھر آپ کے ہاتھ آپ کے جسم پر جہاں جہاں تک ممکن ہوتا میں پھیر دیا کرتی تھی۔ گویا کہ آخر زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو ترک نہیں کی۔ اور یہ 2 سورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر ان کی طرف دوبارہ یاد دہانی کرائی گئی، یوں کہہ سکتے ہیں، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نے دوبارہ بھی نازل کیا۔ اور یہ ذکر ہے اس موقع کا جب سن 7 ہجری کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا گیا۔ یہودی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر طرح سازش کرتے رہتے تھے، اور کسی موقع پر بھی وہ ہاتھ سے بات جانے نہیں دیتے تھے۔ جو موقع ہوتا آپ کو تکلیف پہنچانے کا، آپ کے خلاف سازش کا اور آپ کو ایذا دینے کا، وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے۔ اور اسی لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ خیبر کے موقع پر بکری کے اندر اس کے گوشت میں زہر ملا کر بھی دیا، اور وہ زہر اتنا شدید تھا، اتنا تیز تھا کہ جس صحابی نے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا تھا وہ اسی موقع پر دم توڑ گئے۔ اور آپ نے جب اس بکری کا لقمہ اپنے منہ میں رکھا تو آپ فرماتے ہیں کہ اس بکری کے گوشت کے ٹکڑے نے مجھے بول کے بتایا کہ اس کے اندر زہر شامل کیا گیا۔ آپ نے وہ نکال دیا اور پھر اس عورت کو بلایا، اس نے اعتراف کیا کہ بالکل اس نے زہر شامل کی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قتل نہیں کروایا۔ اور پھر آخری عمر میں جب آپ کی تکلیف کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی
تو آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اس زہر کا اثر مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے وہ میرے جسم کو اندر سے کاٹ رہا ہے۔ 7 ہجری اور 11 میں آپ کا انتقال ہوا۔ اتنا شدید قسم کا زہر تھا، لیکن اس سے بھی کامیابی نہ ہوئی۔ پھر ہر طرح ہر طریقے سے انہوں نے جادو بھی کیا، اس سے بھی کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ تو آخر ایک بہت بڑا جادوگر تھا جس کا نام تھا لبید بن اعصم، یہودی تھا، بنو زریق ایک قبیلہ تھا، اس سے تعلق رکھتا تھا، وہاں رہتا تھا، اور فیس جادو کی بہت زیادہ لیا کرتا تھا۔ کسی ایک کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ ان پیسوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرا سکے، تو انہوں نے مل کر پیسے اکٹھے کیے اور 3 اشرفیاں اس کو دیں اور اسے یہ کہا کہ کوئی جادو اثر نہیں کرتا، تم ایک ایسا جادو کرو جس سے کہ دین کی دعوت کا کام سارا رک جائے، مشن سارے کا سارا رک جائے، اور یہاں تک کہ آپ کو جان سے مار دیا جائے۔ بہت بڑی قیمت تھی، وہ تیار ہوا، لیکن اس نے ایک یہودی بچے کو تیار کیا، اور یہودی بچے کو تیار کر کے کنگھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کنگھی کے ٹوٹے ہوئے دندانے وہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی اور سر مبارک کے جو بال تھے وہ اس نے حاصل کی، اور حاصل کر کے اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ اور تفسیر کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیٹیاں بھی اس کے اس کام میں اس کے ساتھ شریک تھیں، اور جادو اس طریقے سے کیا گیا کہ وہ بال اور وہ کنگھی کے دندانے انہیں لیا گیا، اور ایک تانت ایک دھاگا لیا گیا، اس میں 11 گریں باندھی گئی، ہر گرہ کے ساتھ ایک سوئی کو باندھا گیا، اور ان کے اوپر پڑھ پڑھ کے پھونکتے رہے۔ اور بعض تفسیری روایات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک موم کا پتلا بھی بنایا اس جادو کو کرنے کے لیے، اور اس کے ذریعے سے جادو کیا، اور نر کھجور کے خوشے میں اسے لپیٹا، اور لپیٹ کر ایک کنواں تھا جس کا نام ذی اروان آتا ہے، بعض کہتے ہیں بیر عریس مراد ہے، اس کنویں کے اندر ایک پتھر کے نیچے دبا دی، اور 1 سال کے بعد وہ جادو، اس کا اثر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آہستہ آہستہ ظاہر ہونا شروع ہوا۔ 6 مہینے گزرے تو اس کی شدت بڑھ گئی، اور آخری جو 40 دن تھے ان میں ان کی شدت بہت زیادہ بڑھ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو کی شدت اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے بے چینی بڑھتی جا رہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جادو جو تھا اس کا اثر کتنا تھا اور کیا تھا، یہ بڑی اہم بات ہے جو سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر یہ ہوا کہ گھریلو معاملات میں بعض چیزیں ایسی ہوتی جن کے بارے میں آپ کو ایسا لگتا کہ جیسے میں نے یہ کام کر لیا ہے جبکہ آپ نے نہیں کیا ہوتا تھا، یا بعض کام ایسے تھے جن سے آپ کو یہ شبہ ہوتا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا ہے جبکہ آپ نے اس کو کر لیا ہوتا تھا، یا کر لیا ہوتا تھا تو یہ شبہ ہوتا کہ میں نے نہیں کیا ہے۔ جتنی بھی روایات ہیں ان میں صرف اتنی بات ہے کہ آپ کو اپنی ذاتی امور میں سے بعض امور میں یہ شبہ ہوا کرتا تھا، اس سے زیادہ نہیں، لیکن طبیعت کی بے چینی بہت زیادہ تھی۔ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا اثر تھا، اس سے زیادہ نہیں ہوا۔ دین کے معاملات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس جادو کا کوئی اثر نہیں تھا، اس لیے کہ روایات بھی یہی بیان کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر دین کے معاملات میں اس جادو کا کوئی اثر ہوتا تو اس کی بہت زیادہ شہرت ہوتی، یہودی بھی اسے بہت زیادہ مشہور کرتے، اور اس کے علاوہ جو دوسرے لوگ تھے وہ بھی اس کو بہت زیادہ شہرت دیتے کہ دیکھو ہم نے دین کے معاملے میں جادو کے ذریعے سے یہ کام کر دی، نمازوں کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، اور قرآن کریم کو بیان کرنے کے معاملے میں، ان تمام تر معاملات میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑا، صرف آپ کے ذاتی معاملات میں آپ کی طبیعت پر اس کا اثر پڑا۔ اور ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس بے چینی کی شدت میں بہت زیادہ گر گئے
تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے اس رات اللہ سے دعا کی، پھر دعا کی، پھر دعا کی، یعنی بار بار آپ نے دعا کی اور بہت زیادہ دعا کی۔ فرماتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے۔ آپ جب نیند سے اٹھے تو آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے ذریعے سے مجھے علاج بھی بتا دیا گیا اور جو مسئلہ تھا اس کی بھی نشاندہی کر دی، اور یہ بتایا کہ علاج یہ بتایا گیا کہ 2 فرشتے آئے، اور یہ 2 فرشتے کون تھے؟ ایک جبرائیل تھے، ایک میکائیل تھے۔ ایک سر پر کھڑا ہو گیا، ایک پاؤں کے پاس کھڑا ہو گیا، اور فرشتے نے دوسرے سے سوال کیا کہ ان کو کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا کہ جادو ہوا۔ اس نے پوچھا کیسے ہوا ہے، کس نے کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ فلاں فلاں یہودی نے کیا ہے، اور اس انداز سے جادو کیا گیا ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا۔ تو اس نے پوچھا پھر علاج کیا ہے، حل کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ حل اور علاج یہ ہے کہ اس کنویں کا سارا پانی نکالا جائے، اور اس کنویں میں پتھر کے نیچے جن چیزوں پر جادو کر کے دبایا گیا ہے ان کو نکالا جائے، اور یہ 2 صورتیں ان کی آیات کو پڑھ کر ان پر دم کیا جائے، تو پھر اس کے ذریعے سے جادو کا جو اثر ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور طبیعت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اس کے ذریعے سے آپ کے جو معاملات زندگی میں ذاتی نوعیت کے کچھ آپ کو پریشانی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کو، حضرت عمار بن یاسر کو اور حضرت جابر کو، بعض روایات میں ان کے علاوہ 2 اور صحابہ کا نام بھی آتا ہے، ان صحابہ کو آپ نے بھیجا۔ وہ رات کے وقت گئے، انہوں نے کنویں کا سارا پانی نکالا، اور اس کے نیچے پتھر کے نیچے سے وہی ساری چیزیں برآمد ہوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں بتائی گئی تھی۔ آپ بھی وہاں پہنچ گئے، آپ نے ان ساری چیزوں کو لیا، اور اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 11 گریں باندھی ہوئی تھی، جن میں 11 سوئیاں بھی تھیں اور پڑھ پڑھ کے دم کیا گیا تھا، آپ ان 2 صورتوں کو ایک ایک آیت پڑھتے جاتے، ایک ایک گرہ کھولتے جاتے، سوئی نکالتے جاتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب 11 گریں کھول دیں، سوئیاں نکال دیں اور ان پر ایک ایک آیت یہ پڑھ کے دم کر دی، تو اللہ رب العزت نے آپ کی طبیعت کو بالکل حشاش بشاش کر دیا، اور جتنے اثرات تھے وہ سارے کے سارے ختم ہو گئے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کا جو آپ پر کیا گیا تھا اس کا علاج بتایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ آپ پر جادو جو کیا ہے تو کس نے کیا ہے۔ چنانچہ جب اس کا اثر ختم ہو گیا تو آپ نے جس نے جادو کیا تھا اسے بلایا، اور اسے بلا کر یہ پوچھا کہ تم نے جادو کیا ہے اور ایسے ایسے کیا ہے، تو اس نے اعتراف کیا کہ بالکل میں نے جادو بھی کیا ہے اور بالکل ایسے ہی کیا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں۔ تو بعض صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیں تو ہم اس کو قتل کر دیں، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، جس تکلیف سے اللہ نے مجھے شفا دے دی ہے لہذا اب اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اس معاملے کی تشہیر سے بھی صحابہ کو منع کر دیا کہ کس نے جادو کیا ہے اور کیسے کیا ہے، تاکہ صحابہ میں بھی اس کا بہت زیادہ چرچا نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ان 2 صورتوں کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علاج بتا دیا، اور علاج کا طریقہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا۔ اس سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے جو اس سے ہمیں معلوم ہوتی ہے، اور آج ہمارے ہاں ہر آدمی جو اس چیز سے خود کو متاثر سمجھتا ہے، وہ صرف اس بات کی کوشش میں ہے کہ اگر میں جادو سے متاثر ہوں تو اس کا سب سے پہلا سوال اور سب سے پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جادو کیا کس نے۔ اور بہت سے لوگ مختلف لوگوں کا نام بھی بتا دیتے ہیں کہ فلاں نے جادو کیا ہے یا فلاں نے کیا ہے، فلاں نے کیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اندازے ہیں، یہ کوئی یقینی چیز نہیں ہے، جن کو ہمارے ہاں پنجابی میں ٹیوا بھی کہہ دیتے۔ اس کی وجہ سے کسی پر الزام لگا دینا اور کسی کو مجرم سمجھنا، دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایسے ہی ہمارے ہاں چوری ہو جائے،
اب چوری کی وجہ سے کوئی کسی کا نام بتا دیتا ہے کہ فلاں نے چوری کی ہے یا فلاں نے چوری کی ہے، نام لے لیتا ہے، تو ایک نہیں چاہے جتنے لوگ بھی اس کا نام لے لیں، تو سب سے پہلے شریعت ہمیں یہی کہتی ہے کہ اس کے لیے ہوئے بتائے ہوئے نام کی کوئی حیثیت اہمیت نہیں۔ آپ کو اصل کام یہ کرنا ہے کہ آپ اپنے آپ کی حفاظت کریں، آپ اپنے حصار کو مضبوط کریں، آپ اس بات کو چھوڑ دیں کہ جادو کس نے کیا کس نے نہیں کیا، آپ اس چیز سے نکل آئیں۔ آپ اپنی حفاظت کے لیے جو اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان اعمال کو کریں، اور یہی اہم ہے۔ ہمارے نزدیک دوسرے پہلو پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا ہے، سب سے زیادہ اسی کو جانچ پڑتال کی کوشش کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بڑے قریبی رشتے جو ہیں انسان ان کو چھوڑ دیتا ہے، نہ اس چیز کو ثابت کیا جا سکتا ہے، نہ اس چیز کے بارے میں اس کو الزام دیا جا سکتا ہے، اور پوچھا بھی نہیں جا سکتا۔ پوچھے بھی تو کیسے پوچھیں، کس بنیاد پہ پوچھیں اور کس وجہ سے پوچھیں؟ تو اس لیے اس چیز کے پیچھے لگنے کی ضرورت نہیں۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عمل کے چرچے سے، جبکہ اس نے خود اعتراف بھی کر لیا، منع کر دیا ہے، تو ہم صرف الزام برائے الزام کے طور پر اس عمل میں لگ کے رشتوں کو خراب نہ کریں، تعلقات کو خراب نہ کریں۔ تو پہلی چیز یہ ہے۔ دوسری چیز جو اس واقعے سے ہمیں سیکھنے کی ہے، جاننے کی ہے، کہ کوئی بھی جادو کرنے والا اپنے جادو کرنے میں اس وقت تک مکمل اختیار نہیں رکھتا، کامیاب نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کے پاس آپ کے جسم کے ناخن ہیں، بال ہیں، پہنے ہوئے پرانے کپڑے ہیں، یہ چیزیں اس کے پاس نہ ہوں۔ آپ کے جسم سے متعلقہ کوئی چیز جب اس کے پاس ہوتی ہے تو اس کے لیے جادو کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہمیں یہ ملتا ہے، فقہا نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ جب اپنے ناخن کاٹتے ہیں تو انہیں کوڑے میں پھینکنے کی بجائے کسی کیاری میں دبا دیا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا وہ بھی بالوں کے ذریعے سے اور آپ کی استعمال شدہ کنگھی کے دندانوں کے ذریعے سے کیا گیا تھا، اور آج کل بھی یہی چیز ہے جس کے ذریعے سے جادو سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے اس آدمی پر جس پر جادو کرایا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو بھی سامنے رکھیں۔ خواتین کے گھروں کے اندر بال ہوتے ہیں، ان بالوں کو بجائے اس کے کہ ڈسٹ بن میں پھینکا جائے، ان سب کو اکٹھا کر کے نہر میں بہا دینا چاہیے۔ اور آج تو ہمارے ہاں وہ باقاعدہ طور پر بالوں کی خرید و فروخت شروع ہو گئی، بالوں کو بیچا جاتا ہے، لیا جاتا ہے۔ دین میں بنیادی طور پر انسان کے اعضاء کی، اس کے بالوں کی، اس کے جسم کے کسی بھی حصے کی خرید و فروخت منع ہے۔ انسان بڑی محترم چیز ہے، دین نے اسے بڑا معزز بنایا ہے۔ اگر انسان کو اس طرح خرید و فروخت کی چیز بنا دیا جائے تو انسان کی جتنی بے حرمتی ہوگی اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے عام حالات میں شریعت نے پوسٹ مارٹم کرنے سے بھی گریز کرنے کا حکم دی، میت کی بے حرمتی، اور یہی حکم بالوں کے بارے میں بھی، کہ بالوں کو بیچنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ ان کو نہر کے اندر بہا دیا جائے۔ جتنے بھی جادوگر ہیں یہ جادو کرنے کے لیے انسان کی استعمال شدہ چیزیں ہوتی ہیں، خاص طور پر کپڑے جو بغیر دھلے ہوئے ہوں، انسان کے بال، ناخن اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کے ذریعے سے وہ جادو کرتے ہیں۔ تو اپنی حفاظت کے طور پر جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داری۔ اور اس سے ہمیں یہ بات بھی سیکھنی ہے، یہ بات بھی جاننی ہے کہ جو جادو ہے، جادو اللہ کی مرضی کے بغیر کسی پر اثر نہیں کر سکتا۔ قرآن کریم نے سورۃ بقرہ میں واضح طور پر فرمایا وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی مرضی کے بغیر جادو کسی پہ کوئی اثر نہیں کر سکتا۔ اس لیے انسان کا اللہ پر پورا توکل ہونا چاہیے۔ جس کا جتنا اللہ پر توکل ہوگا جادو اس پر اتنا ہی زیادہ غیر مؤثر ہوگا۔ اور اس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیے کہ جادو کا اثر سب سے زیادہ اس آدمی پر ہوتا ہے جو ناپاک رہتا ہے، جو بے نمازی ہے۔ آپ یوں سمجھیں
کہ آپ کے لیے آپ کی نماز، اذکار، دعائیں، یہ ساری کی ساری حفاظت کا کام دیتی۔ نماز وہ ایک حصار ہے، دعائیں ایک حصار ہے، اذکار ایک حصار ہے، یہ حصار، یہ دیواریں ہیں آپ کے ارد گرد جو آپ کی حفاظت کر رہی۔ تو جب کوئی آدمی اللہ کا نام نہیں لیتا، جب کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا، تلاوت نہیں کرتا، ذکر اذکار نہیں کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں اس پر زیادہ جلدی حاوی ہو جاتی، یہ چیزیں اس پر زیادہ جلدی اپنا اثر دکھا دیتی۔ تو اس لیے اس چیز کی بھی ہمیں تربیت لینی ہے اور اپنے بچوں کو بھی دینی ہے، اور اس تربیت میں جو بنیادی چیز ہے وہ آخری یہ دو صورتیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی بھی اور پڑھنے کی ترغیب بھی دی، تاکید بھی کی۔ اور صرف جادو کے معاملے میں نہیں، نظر بد کے معاملے میں نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی بیماری میں مبتلا ہوتے تھے تو آپ ان دو صورتوں کو پڑھتے تھے۔ ہمارا یقین کمزور ہو گیا، اور یقین کمزور ہونے کی وجہ سے ہم اب ان دو صورتوں کو اتنا مؤثر سمجھتے ہی نہیں، ورنہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تو یہ دو صورتیں انسان کی ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، مصیبتوں کو دور کرنے والی، انہیں ختم کرنے والی۔ اور یہ دو صورتیں، ان کے ذریعے سے انسان کی حفاظت جس طریقے سے ہو سکتی ہے کسی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پتہ کرایا ہے اور ہم پر جادو کیا ہے فلاں نے، وہ عیسائی ہے، تو کیا ہم اپنے جادو کا توڑ اسی عیسائی سے کروا سکتے ہیں؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ جادو کا توڑ جو ہے وہ فلاں عیسائی ہے یا فلاں کالا جادو کرنے والا ہے، اسی کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو کیا یہ کروایا جا سکتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا شیطان کی طاقت نعوذ باللہ اللہ کی طاقت سے بھی بڑی؟ ان کی بات، ان کے کلام اور ان کے جادو منتر ٹونے کے اندر وہ تاثیر نعوذ باللہ ان صورتوں سے بھی زیادہ ہے، کہ جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس جادو کا توڑ ہم اسی آدمی سے کروا لیں جس نے کیا ہے، یا اس جادو کا توڑ ہم کسی دوسرے آدمی سے جا کے کروا لیں جو کالے جادو کا توڑ کرتا ہے۔ اس لیے اخبارات بھرے پڑے، کالے علم کی کاٹ اور پلٹ کے ماہر فلاں عورت ہے، اور فلاں بابا جی ہیں، اور فلاں بنگالی ہے، اور فلاں پاکستانی، فلاں پنجابی، اور فلاں ایسا ویسا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صورتوں کے ذریعے سے یہ بتایا، سب سے بڑی حفاظت، سب سے بڑی پناہ، سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ اور آپ کا جادو جتنا شدید، جتنا سخت تھا، میں اور آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جو اس حد تک تو متاثر نہیں ہوا جتنا وہ چاہتے تھے، لیکن بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی حد تک وہ اثر کر گئے۔ تو جب اس جادو کا علاج قرآن کریم نے ان دو صورتوں کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے، تو پھر ہمیں بھی اس جادو کا، جو آدمی سمجھتا ہے کہ اس پر جادو کر دیا گیا ہے، تو اس کا علاج بھی ان دو صورتوں کے اندر۔ اور جادو ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی بیوقوف ہی انکار کر سکتا ہے کہ جادو کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جادو ہے ہی نہیں ہے، یا جنات اور یہ ساری کی ساری چیزیں یا نظر بد، ان کا کوئی تصور ہی موجود نہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ سائنٹیفک طریقے سے، سائنسی طریقے سے جادو کو ثابت کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی اور بھی ہیں۔ مثال کے طور پر خوف ہے۔ اب خوف کی کیفیت انسان پر آتی ہے، ڈر کی کیفیت انسان پر آتی ہے، لیکن اس کو سائنسی طریقے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا کہ کیسے آتی ہے، کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا۔ تو جادو بھی ایک حقیقت ہے، اور وہ بھی انسان کی طبیعت پر، اس کے مزاج پر مختلف طرح کے اثرات کرتا بھی ہے، رکھتا بھی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر اس چیز کو بتایا بھی ہے۔ قرآن کریم نے بتایا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جو جنات تھے وہ دوسروں کو جادو سکھاتے تھے، جن کے ذریعے سے میاں بیوی میں جدائی پیدا کرتے تھے۔ ظاہر ہے وہ اسی لیے بکتا تھا، اسی لیے لوگ سیکھتے تھے کہ ان کا کوئی نہ کوئی اثر ہوتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ
پر بعض دوسرے طبی قسم کے اثرات تھے۔ بخار آپ کو ہو جاتا تھا، بشری تقاضے تھے، مختلف غزوات میں آپ کو چوٹ آئی، آپ پر زخم لگا، جیسے وہ طبی قسم کے اثرات تھے، اسی طریقے سے یہ بھی ایک طبی قسم کا اثر ہے جو انسان کی طبیعت پر آ جاتا ہے۔ اور جادو کے علاج کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ان صورتوں کو بتایا، ان کے علاوہ اور بھی مختلف دعائیں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، سکھائی گئی۔ اور ان دعاؤں کے ذریعے سے کیا بتایا گیا کہ حفاظت کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم اس ہستی کی پناہ لو، اس ذات کی پناہ لو کہ جس سے بڑی کوئی پناہ نہیں، جس سے بڑی حفاظت کرنے والی کوئی اور ذات نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہ دعائیں بھی سکھائیں اور وہ اوراد اور وظائف بھی سکھائے۔ بعض دعائیں ایسی ہیں جن کو پڑھ کے آپ حضرت حسن و حسین کو دم کیا کرتے تھے، بعض ایسی ہیں جو جبریل امین نے آپ کو سکھائیں جن کو پڑھ کے آپ خود پہ دم کیا کرتے تھے۔ لیکن اس بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کر دیا، اور وہ ضابطہ کیا بیان کیا؟ مختلف صحابہ نے آپ سے مختلف موقع پہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی دم کرتے ہیں، جھاڑ پھونک کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ بتائیے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ وہ کیا پڑھ کے دم کرتے ہو؟ تو صحابہ نے بتایا کہ ہم یہ پڑھ کے دم کرتے ہیں۔ تو بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ آپ نے وہ چیزیں جو دین کے مطابق تھیں ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، یہ درست ہیں، اور جو ان میں شرکیہ کلمات تھے آپ نے کہا کہ یہ اس میں سے نکال دو۔ بعض صحابہ نے آپ پر اپنا دم پیش کیا کہ ہم یہ پڑھ کے دم کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ بعض احادیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ دم کیا جا سکتا ہے ایسے کلمات کے ذریعے سے جس سے دوسرے کو شفا ہو جائے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس میں شرک کا کوئی لفظ، کوئی جملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہی خلاصہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر احادیث کا۔ ایسے الفاظ، ایسے کلمات جن کے اندر کوئی شرکیہ الفاظ نہیں ہیں، شرکیہ کلمات نہیں ہیں، ان الفاظ کو پڑھ کے دم بھی کیا جا سکتا ہے، اور ان الفاظ کو پڑھ کے دوسرے کے اوپر جھاڑ پھونک بھی کیا جا سکتا ہے، اور انہی الفاظ کے ذریعے سے اگر وہ کسی کاغذ پر لکھ لیے گئے ہیں، چمڑے پر لکھ لیے گئے ہیں، تو اسے گلے میں ڈالنا یہ بھی دین نے منع نہیں کیا ہے، اس کی اجازت دی۔ گلے میں ڈالنا جبکہ اس پہ قرآن کی کوئی آیت لکھی ہو یا کوئی ایسی دعا لکھی ہو جو حدیث سے ملتی ہے، یا کوئی اللہ کا نام لکھا ہے، یا کوئی ایسے الفاظ لکھے گئے ہیں جن الفاظ کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کی گئی ہے، اللہ سے شفا طلب کی گئی ہے، تو اسے لکھ کے گلے میں ڈالنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ بنیادی طور پر یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ دعائیں، یہ وہی ہیں جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور سکھائی۔ البتہ اگر کوئی شرکیہ کلمات ہیں، شرکیہ الفاظ ہیں، ان کے لکھے ہوئے تعویذات یا وہ تعویذات جن کے مفہوم کا پتہ ہی نہیں ہے، مطلب کا پتہ ہی نہیں ہے، یا جس کا کرنے والا کوئی ایسا آدمی ہے جو کہ دینی شہرت نہیں رکھتا، دینی اعتبار سے وہ کوئی مقام نہیں رکھتا، تو پھر ایسے الفاظ، ایسے تعویذات کو استعمال کرنا دین نے منع کیا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، من علق تمیمۃ فقد اشرک۔ تمیمہ عربی ڈکشنری کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے اس تعویذ کو کہا جاتا ہے جس میں شرکیہ کلمات ہو۔ تو کوئی آدمی ایسے کلمات وہ لکھ کر اپنے گلے میں ڈال لے، تعویذ بنا کے ڈال لے، تو یہ شرک ہے۔ قرآن کی آیت لکھ کے گلے میں ڈال لینا، یہ شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ شرک کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے لوگ وہ شرک کے مطلب کو ہی نہیں سمجھتے اور ان سارے کاموں کو شرک بناتے جاتے ہیں۔ شرک کہتے کس میں؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ذات میں، اس کی صفات میں کسی اور کو شریک کر دینا۔ شرک کا تو یہی مطلب ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کی لکھی ہوئی آیت یا حدیث کی لکھی ہوئی دعا یا اللہ کا کوئی نام لکھ کے اپنے گلے میں ڈال لیتا ہے، تو کیا وہ غیر اللہ سے مدد مانگ رہا ہے؟ کیا وہ کسی شیطان سے، کسی بت سے اور کسی دیو سے، کسی دیوی سے، کسی جن سے مدد طلب کر رہا ہے؟
وہ شفا طلب کر رہا ہے اور وہ اللہ کے نام سے طلب کر رہا ہے، قرآن کی آیت سے طلب کر رہا ہے، اور وہ حدیث کے الفاظ سے طلب کر رہا ہے، یا ایسے الفاظ سے طلب کر رہا ہے جس میں اللہ سے مدد طلب کی گئی ہے، اللہ کے نام لکھے گئے ہیں، تو اس میں شرک کیا ہے؟ اور صحابہ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ صحابہ اپنے بچوں کے گلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا، وہ جب چھوٹے ہوتے تھے انہیں بولنا نہیں آتا تھا خاص طور پر، تو وہ پتوں پہ لکھ کے ان کے گلے میں ڈال دیا کرتے۔ تو شرک تب ہے جب اس میں غیر اللہ کی آمیزش ہو، غیر اللہ کی ملاوٹ ہو، تب شرک ہے، ورنہ شرک کا لفظ ہی ثابت نہیں ہوتا، شرک کا اطلاق کرنا ہی درست نہیں ہے، کہ وہ تو اللہ کے الفاظ ہیں، اللہ کی آیات ہیں، قرآن کے کلمات ہیں، ان کے ذریعے سے انسان اللہ سے مدد طلب کر رہا ہے۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سر درد کے لیے پیناڈول کھا رہا ہے، اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کے ذریعے سے شفا اللہ نے دینی ہے، وہ دوائی استعمال کرتا ہے، تو ایسے ہی اس کے لیے اگر کوئی اللہ کا نام لے رہا ہے، قرآن کی آیات کے ذریعے سے وہ شفا طلب کر رہا ہے، اللہ کے ناموں کے ذریعے سے شفا طلب کر رہا ہے، حدیث کے اندر آنے والی دعاؤں کے ذریعے سے شفا طلب کر رہا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اس کے لیے بالکل جائز ہیں، درست ہیں، ان میں کسی قسم کی ممانعت نہیں۔ اور ان آخری دو صورتوں میں اللہ رب العزت نے جب ان کو اتارا بیک وقت ہے، تو ان دونوں میں آپس میں بہت گہری مناسبت بھی ہے۔ پہلی جو صورت ہے، جو صورت الفلق ہے، اس سورہ مبارکہ کے اندر انسان کے جو باہر کے دشمن ہیں، جو باہر کے خطرات ہیں، جو باہر کے شرور ہیں، ان سے حفاظت کے لیے پناہ طلب کی گئی۔ اور سورت الناس میں جو انسان کے اندر کے شرور ہیں، اندر سے اس کے اٹھنے والے خطرات ہیں، ان خطرات سے اللہ رب العزت کی پناہ طلب کی گئی۔ تو سورت الفلق ہے بیرونی دشمنوں سے حفاظت کے لیے، اور سورت الناس ہے اندرونی دشمنوں سے حفاظت کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جسے اس نے پیدا کیا، ومن شر غاسق اذا وقب، اور تاریک رات کے شر سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گروں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اللہ رب العزت کی ایک صفت کا اس سورہ مبارکہ میں تذکرہ کیا گیا ہے، اس ایک صفت کے ذریعے سے مختلف چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی، اور وہ صفت ہے برب الفلق۔ فلق کا زیادہ تر مفسرین نے معنی کیا ہے صبح، کہ صبح کے رب کی میں پناہ میں آتا ہوں، صبح کے رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ لیکن فلق کا معنی بہت وسیع ہے۔ فلق کا بنیادی طور پر معنی ہے پھاڑنا۔ قرآن کریم میں یہ الفاظ آتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ رب العزت دانے اور گٹھلی کو پھاڑتا ہے، بیج کو پھاڑ کر، دانے کو پھاڑ کر پودے کو نکال دیتا ہے۔ تو یہ فلق کا لفظ بھی اسی فالق سے ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بڑا وسیع لفظ ہے۔ کائنات میں اگر ہم غور کریں، رات کی تاریکی کو پھاڑ کر اس کے پردے کو چاک کر کے صبح آ جاتی، زمین کو پھاڑ کر پھل پودا نکل آتا ہے، گٹھلی کو پھاڑ کر کومپل نکل آتی، دانے کو پھاڑ کر اندر سے پودا نکل آتا ہے، پہاڑوں کو، زمین کو پھاڑ کر اندر سے پانی اور چشمہ نکل آتا ہے، چوزے انڈے کو توڑ کر پھاڑ کر باہر نکل آتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے اس اعتبار سے اس لفظ کو بڑے وسیع مفہوم کے اندر استعمال کیا ہے
کہ آپ یہ کہیے اعوذ برب الفلق، کہ میں نمودار کر دینے والے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور اس معنی کے اعتبار سے گویا کہ مطلب یہ بنتا ہے کہ تمام مخلوقات کا جو رب ہے، جو ان کی ضروریات کا کفیل ہے، میں اس کی پناہ طلب کرتا ہوں، اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور یہاں پر بھی کا جو لفظ ہے، بھی کا عربی میں معنی ہوتا ہے ساتھ۔ ہم زیادہ تر اس کا ترجمہ اگر کرتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میں صبح کے رب کی پناہ مانگتا ہوں، یا صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، یا صبح کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ جبکہ اگر اس کا صحیح لفظی ترجمہ کیا جائے تو وہ بڑا خوبصورت معنی بنتا ہے۔ بھی کا معنی ہوتا ہے عربی میں ساتھ۔ آپ نے کبھی بچوں کو دیکھا ہوگا، بچے جب ڈرتے ہیں تو وہ ماں باپ سے آ کر لپٹ جاتے ہیں، اور لپٹ کر وہ کہتے ہیں وہ فلاں بچہ ہمیں مار رہا ہے، اس سے ہمیں آپ بچا لو، اور وہ فلاں تنگ کر رہا ہے، آپ اسے منع کر دو۔ قل اعوذ برب الفلق میں یہی تصور ایک مومن کو دیا گیا ہے کہ گویا کہ وہ یوں کہتا ہے کہ اللہ میں آپ سے لپٹ کر، آپ سے چمٹ کر، آپ کے پاؤں پڑ کے میں ان چیزوں سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ تو اس سے جو معنی ہے اس کی وسعت ہے وہ بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی خوبصورتی بھی بڑھ جاتی ہے۔ پہلی چیز کیا فرمائی؟ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اللہ نے پیدا کیا۔ اب اس اعتبار سے تمام مخلوقات، اللہ کی پیدا کردہ تمام کی تمام چیزیں جن کے اندر شر کا کوئی بھی پہلو موجود ہے، انسان اس سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہے۔ اس میں شیطان بھی ہے، اس میں انسان کا اپنا نفس بھی ہے، اس میں باہر کے جو دوسرے عوارض ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیں، بیماری ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کاروباری نقصان ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کوئی حاسد ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے، کوئی جادو کرنے والا ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ من شر ما خلق ایک ایسا وسیع جملہ ہے، ایسا بہترین جملہ ہے جس میں تمام کی تمام مخلوقات کے شر سے انسان اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے، اور انسان کو نہیں پتہ کہ یہ شر کے پہلو کیا کیا ہیں، کہاں کہاں سے انسان پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، کس کس انداز سے اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ آپ اللہ سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں ان چیزوں کے شر سے بھی آپ کی پناہ چاہتا ہوں جو میں جانتا ہوں، اور ان کے بھی شر سے جو میں نہیں جانتا ہوں۔ تو من شر ما خلق ایک وسیع مفہوم۔ انسان دوائی کھاتا ہے، دوائی ری ایکشن کر جاتا ہے۔ انسان کوئی چیز کھا لیتا ہے، کوئی خوراک کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے جو بہت سے دوسرے لوگوں کو موافق آ جاتا ہے، اس کو نقصان دے دیتا ہے۔ انسان اپنے رشتہ داروں سے مختلف قسم کی شرارتوں کا سامنا کرتا ہے، دوستوں کے مختلف قسم کے رویوں کا سامنا کرتا ہے۔ تو فرمایا کسی بھی مخلوق میں کوئی بھی شر موجود ہے، کوئی بھی نیگیٹو پہلو موجود ہے جو مجھے متاثر کر سکتا ہے، چاہے وہ انسان کی صورت میں ہو، چاہے موذی چیزوں کی صورتوں میں ہو، چاہے چیزوں کے جو ری ایکشن ہیں ان کی صورت میں ہو، اے اللہ میں ان تمام کے شر سے، ان کی برائی سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ انتہائی جامع جملہ ہے جس کو سامنے رکھ کر اگر ہم اللہ کی پناہ مانگیں گے تو ہر قسم کی آفت سے بچ سکتے۔ جملہ بہت کامل ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے بعد 3 مزید چیزوں کا تذکرہ کیا گیا جن سے اللہ کی پناہ مانگی گئی۔ تو دوسری چیز ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ بنی اسرائیل میں یہ لفظ ہے، اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل۔ غسق اللیل سے لفظ ہے غاسق، اور اسے مراد ہے اندھیری رات، تاریک رات جب وہ اپنے عروج پہ آ جائے۔ دن بھی ہے جس میں انسان لٹتے ہیں، دن بھی ہے جس میں انسان نقصان اٹھاتا ہے، لیکن شیاطین اپنے وار کے لیے، جادوگر اپنے جادو کے لیے،
چور اور ڈکیت اپنی چوری اور ڈکیتی کے لیے، اور دشمن حملہ کرنے کے لیے اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، موذی چیزیں، کیڑے، حشرات، یہ ساری کی ساری چیزیں یہ سب سے زیادہ انسان پر رات کو اٹیک کرتی۔ اس لیے قرآن کریم نے کہا کہ تم اللہ سے پناہ طلب کرو رات کے شر سے، کہ جہاں کوئی تمہارے خلاف سازش کر رہا ہے، کوئی چیز تمہیں کاٹ نہ لے، کوئی ڈنس نہ لے، کوئی سوتے ہوئے تم پر اللہ کی طرف سے آفت نہ آ جائے، کوئی سوتے ہوئے تم پر حملہ نہ کر دے، دشمن نہ آ جائے۔ یہ دوسری چیز ہے جس سے پناہ طلب کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ایک مرتبہ ہاتھ پکڑا، چاند آپ کے سامنے تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس کے شر سے پناہ طلب کرو جب یہ چھپ جائے، یعنی جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو پھر بہت سے ایسے اعمال شروع ہو جاتے ہیں جو انسان کے لیے مؤثر بھی ہیں، مضر بھی ہیں، چاہے انسان اسے مؤثر نہ سمجھے۔ جیسے چوری کرنے والا، وہ رات کو چوری کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے اس سے مجھے فائدہ ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس کے لیے نقصان دہ۔ ایک زنا کرنے والا، وہ زنا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اس میں میرے لیے لذت ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اس کے لیے نقصان دہ۔ تو قرآن کریم نے دوسری چیز کہ رات کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ میں فرمایا جب رات کا آغاز ہوتا ہے تو شیاطین ہر طرف دوڑتے ہیں، پھیلتے ہیں، نکلتے ہیں، اس وقت اپنے بچوں کو کچھ دیر کے لیے گھر میں رکھا کرو تاکہ یہ شیاطین اور ان کے اثرات سے محفوظ رہیں۔ اور تیسری چیز ہے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، گروں میں پھونک مارنے والیوں کے شر سے۔ النفاسات، یہ لفظ اس معنی کے اندر بھی لیا جا سکتا ہے کہ لبید بن عاصم جس یہودی نے جادو کیا تھا اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں بھی تھیں، تو اس معنی میں یہ لفظ ہے کہ جادو کرنے میں اس کی بیٹیاں بھی اس کے ساتھ شریک تھیں۔ اور نفاسات کا لفظ یہ جماعت کے لیے بھی اور مذکر افراد کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اگر اسے نفاستن، علامتن کے وزن پہ لیا جائے، تو اس سے مراد ہوگا کہ جادو کرنے والے لوگ، جادو کرنے والی جماعت، جادو کرنے والے افراد کے شر سے جب وہ گروہ میں پھونک مار مار کر دوسرے پر جادو کر رہے۔ اب کون جادو کر رہا ہے، کہاں جادو کر رہا ہے، کس وقت جادو کر رہا ہے، اور کیا کیا طریقہ اختیار کر رہا ہے، اس سے میں اور آپ واقف نہیں ہو سکتے۔ تو فرمایا تم واقف تو نہیں ہو سکتے، لیکن ان الفاظ کے ذریعے سے، ان صورتوں کے ذریعے سے اللہ کی پناہ طلب کرو کہ کوئی اس طریقے سے تم پر جادو کرے، تمہارا نقصان کرنا چاہے، تمہاری جان کا، تمہارے کاروبار کا، تمہارے مال کا، میاں بیوی میں تفریق کا، اولاد اور ماں باپ میں جدائی کا، تو فرمایا اس چیز سے اللہ کی خاص طور پہ پناہ طلب کرو۔ اور جادو چل کیوں جاتا ہے؟ جادو کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ شیاطین سے مدد مانگتے ہیں، وہ نجاست کو کھاتے ہیں، ناپاک رہتے ہیں، اور شیاطین سے مدد مانگ کر وہ انسان پر جادو کرتے ہیں۔ جبکہ جس پر جادو کیا جا رہا ہوتا ہے عمومی طور پر ایسا فرد اللہ کے اوپر وہ یقین نہیں رکھتا، وہ اعتقاد نہیں رکھتا جو ایک جادو کرنے والا شیطان پر اعتقاد رکھتا ہے، اس لیے اس کا وار چل جاتا ہے اور وہ مؤثر ہو جاتا ہے۔ اور پڑھنے والا بے دلی سے پڑھتا ہے، یقین کے ساتھ نہیں پڑھتا، اسے اللہ کی طاقت کا یقین نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ آیات، یہ صورتیں اس کے جادو کے اندر مؤثر نہیں ہوتی۔ اور آخری بات فرمائی وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ پہلے آپ یہ غور کیجئے کہ جادو اور حسد ان دو چیزوں کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ جادو میں شیطان سے مدد مانگی جاتی ہے، اور حسد کرنے والا یہ اپنی عادت کی وجہ سے دوسرے سے حسد کرتا ہے۔ حسد کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ جو نعمت کسی کے پاس ہے یہ اس کے پاس نہ رہے۔ جو اللہ نے فلاں کو دیا ہے، چاہے وہ کوئی دوست ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے یا رشتہ دار ہے یا نہیں بھی رشتہ دار ہے، کہ اس کے پاس یہ چیز نہ رہے۔ انسان کسی پر اللہ کی جو نعمت ہے
انسان کسی پر جو اللہ کے احسانات ہیں ان کی وجہ سے دل میں کڑن محسوس کرے اور یہ چاہے کہ اس کے پاس نہ رہے، اس سے چھین جائے، اور پھر اس سے چھیننے کے بعد مجھے مل جائے، یہ تمنا کرے، یا یہ تمنا نہ بھی کرے، صرف یہ تمنا رکھے کہ اس کے پاس نہ رہے، یہ حسد ہے۔ اور حسد بنیادی طور پر اس کے جذبات، محرکات ہر انسان کے اندر ہوتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ ہم بچوں میں کرتے ہیں۔ ایک بچے کی چیز جب دوسرا بچہ لے لے، خواہ اس کا حقیقی بھائی کیوں نہ ہو، اس کی بہن کیوں نہ ہو، اس پہ لڑتا ہے، ضد کرتا ہے، چاہے اس کا اس سے کام نہ بھی ہو۔ حسد کے اثرات، جراثیم ہر انسان کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر کنٹرول کر کے دوسرے کے بارے میں اچھے جذبات رکھے۔ اور انسانی تاریخ میں سب سے پہلا جو قتل ہوا ہے وہ اسی حسد کی وجہ سے ہوا۔ شیطان نے آدم علیہ السلام کو بہکانے کے لیے جو عزم ارادہ کیا تھا وہ اسی حسد کی وجہ سے کیا تھا کہ مجھے جنت سے نکال دیا گیا، ان کو جنت میں رکھا گیا ہے، میں بھی ان کو یہاں نہیں رہنے دوں گا، میں بھی ان کو یہاں سے نکلواؤں۔ تو آسمانوں پر جو اس نے جرم کروایا اس کے پیچھے بھی یہ حسد تھا، اور پھر زمین پر پہلا قتل جو ہوا اس حسد کی وجہ سے۔ انسان پر اللہ کی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے، اور ایمان کا سب سے بڑا حاسد شیطان ہے، اور پھر شیطان کے بعد یہ یہودی عیسائی ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے واضح طور پر کہا حسدم من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق، کہ یہ حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے، اور ان کی یہ کوشش ہے کہ مسلمانوں کے پاس جو دین ایمان ہے یہ نہ رہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین میں جو ابو جہل تھا، اس کے نام ماننے کی بنیادی وجہ بھی حسد ہی تھی۔ وہ خود یہ کہا کرتا تھا کہ بنو عبد مناف، چونکہ آپ اس خاندان سے تھے، انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے سخاوتیں کی ہم نے بھی سخاوت کی، انہوں نے جو کام کیا ہم نے ان سے بڑھ کے کیا۔ اب ان میں ایک آدمی کھڑا ہو کے یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہم ان سے اس معاملے میں مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، لہذا اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اس نبی کی نبوت کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ اور یہی حسد مدینہ کے یہودیوں میں تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کروایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، حسد نیکیوں کو بیائی نہیں اسی طریقے سے کھا جاتا۔ اور حسد کرنے والا یہ کسی دوسرے کا کچھ بگاڑے یا نہ بگاڑے، سب سے پہلے تو وہ خود اذیت میں رہتا ہے، اور حسد کرنے والا گویا کہ یوں ہے کہ وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں، اس کی سب سے پہلی لڑائی اللہ کے ساتھ ہے کہ اس کو یہ نعمت، یہ دولت ملی ہے تو کیوں ملی ہے، اللہ نے اس کو دی ہے تو کیوں دی ہے، اس کا گویا کہ سب سے پہلا جھگڑا، سب سے پہلا اختلاف اللہ کے ساتھ ہے۔ اور پھر وہ کیا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر وہ مختلف تدبیریں کرتا ہے، مختلف سازشیں کرتا ہے، مختلف چالیں چلتا ہے کہ کسی طریقے سے جس سے وہ حسد کر رہا ہے اس سے وہ نعمت چھین جائے یا اس کا نقصان ہو جائے، اس کو تکلیف پہنچ جائے۔ اور حسد کرنے والے کا حسد انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اس کی ذات تک ہے۔ اگر وہ حسد کرتا ہے اور کوئی اقدام نہیں کر رہا، یہ اتنا خطرناک نہیں۔ قرآن کریم نے یہاں پر کہا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، یہ نہیں فرمایا کہ حسد کرنے والے کے شر سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، بلکہ فرمایا حسد کرنے والا جب حسد میں لگ جائے، تدبیریں شروع کر دے، سازش شروع کر دے، مختلف کام کرنے شروع کر دے، تو اللہ اس سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب جادو کی طرح یہ بھی ایک ایسی چیز ہے، انسان کو اندازہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کون اس سے حسد کرتا ہے اور حسد میں وہ کیا کیا تدابیر کر رہا ہے، کیا کیا چال چل رہا ہے، انسان کو نہیں اندازہ ہو سکتا۔ لیکن ان چار چیزوں کے ذریعے سے، ایک اللہ کی صفت کا ذکر کیا گیا ہے قل اعوذ برب الفلق، اور پھر چار چیزوں کا حوالہ دے کر کہا گیا کہ ان چار چیزوں سے
اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں تمام مخلوقات کے شر سے، جو شر ہے، جو برائی ہے، کہاں ہے، کیسے ہے، میں نہیں جانتا، لیکن اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور رات کے اندھیرے میں میرے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، میرے خلاف جو تدبیریں ہو رہی ہیں، جو گناہ کرنے والے ہیں، جو چور ہیں، جو ڈکیت ہیں، اور جو ظاہری طور پر اثر کرنے والی چیزیں ہیں، ان سے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ زہریلی چیزیں رات کو انسان کو ڈستی ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات سے منع کیا کہ ایسی جگہوں پر نہ سو جہاں پر زہریلی چیزیں ہوں۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ نماز کے دوران ایک بچھو نے ڈس لیا، تو آپ نے پانی منگوایا، اس میں نمک ڈالا، اور وہ نمک والا پانی آپ ڈسی ہوئی جگہ پر ڈالتے رہے، اور یہ آخری 2 سورتیں پڑھ کے آپ ہاتھ پھیرتے رہے اور دم کرتے رہے اور کہتے رہے کہ اللہ اس بچھو پر لعنت کرے، نہ کسی نبی کو چھوڑتا ہے نہ غیر نبی کو چھوڑتا ہے، اپنا نقصان ضرور پہنچاتا ہے، ڈستا ضرور۔ اور تیسری چیز، جادو کون کر رہا ہے، کہاں کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے، میں نہیں جانتا ہوں، اے اللہ ان تمام کے شر سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور چوتھی چیز، حسد کون کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، اس فکر میں پڑنے کی بجائے اللہ کی پناہ مانگو۔ تو اتنی جامع صورت ہے، اور آج کے دور میں خاص طور پر جب دینداری کم ہو گئی، حسد زیادہ ہو گئی، اور وہ اتنا آگے بڑھا جیسے حابیل اور قابیل 2 بھائیوں کا حسد تھا، آج بائی سے حسد کرتا۔ اور قرآن کریم نے جو چوتھی آیت میں وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ جو مؤنث کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، اس اعتبار سے بھی آج کے دور میں دیکھا جائے عاملوں کے پاس، بابوں کے پاس، جادوگروں کے پاس زیادہ جاننے والی عورتیں، متاثر بھی سب سے زیادہ عورتیں ہوتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا؟ اعتقاد کی کمزوری ہے۔ اور جادو کرانے کے معاملے میں بھی یہی پیش ہیں، پیسے لگا کے، پیسے دے کے کسی طریقے سے جھگڑا کروانا، اختلاف کروانا۔ تو ہم نہیں جانتے، اور اس کو جاننے کی ضرورت بھی نہیں کہ آپ سے کون حسد کرتا ہے۔ آپ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کر سکتے۔ کس کی بری نظر آپ کو لگتی ہے، آپ اپنے دفاع میں کچھ نہیں کر سکتے۔ اس لیے کہا گیا کہ صبح کے رب کی اور اس رب کی پناہ طلب کرو جو تمام کی تمام مخلوقات کو نمودار کرنے والا ہے۔ اور اس میں بھی ایک خاص اشارہ ہے، جیسے رات ہے، رات کی تاریکی ہے، اس میں انسان کو کہیں بھی یہ نہیں لگتا کہ اسی رات سے کہیں صبح بھی نکل آئے گی، روشنی بھی آ جائے گی، اندھیرا بھی چلا جائے گا، صبح بھی آ جائے گی، کایا پلٹ جائے گی۔ تو فرمایا تمہارے اعتبار سے کوئی چیز ناممکن ہو سکتی ہے، لیکن تم اس رب کی پناہ لے رہے ہو جو کہ صبح کا رب ہے، جو صبح کو رات سے نکال لاتا ہے۔ تو وہ رب اس ناممکن کو جو تمہیں ناممکن نظر آتا ہے، اس طاقت کو جو تمہارے اعتبار سے بہت بڑی طاقت ہے، چاہے وہ جادو کی ہو، چاہے وہ حسد کی ہو، چاہے وہ کسی بھی مخلوق کے شر کی ہو، چاہے وہ رات میں خفیہ تدابیر کرنے والوں کی ہو یا چوری اور ڈکیتی کرنے والوں کی ہو، وہی رب تمہیں بچا سکتا ہے۔ اس کی ذات سے نا امید نہ ہو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جادو سے متاثر ہیں لیکن نا امید ہیں، کہ بڑا علاج کروا کے دیکھ لیا، بڑا کچھ کر کے دیکھ لیا، اثر ہی کوئی نہیں ہوتا، فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، کاروبار تباہ ہو گیا، خاندان تباہ ہو گیا، گھر کے اندر دل نہیں لگتا، بے چینی رہتی ہے۔ تو اصل چیز کیا ہے؟ اعتقاد اور یقین۔ اور انسان تو یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ جو کچھ وہ پڑھ رہا ہے، اگر وہ یقین کے ساتھ پڑھ رہا ہے، اس کا اثر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا اثر یقینی طور پہ ہو رہا ہے اگر آپ یقین سے پڑھ رہے ہیں۔ اور وہ کیا ہو رہا ہے کہ مزید جو شرور آفات ہیں اللہ آپ کو ان سے بچا رہے ہیں۔ جو جادو آپ پر اثر جتنا ہونا چاہیے اس کی اتنی تاثیر نہیں رہتی۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جب جادو ہو گیا ہے تو اس کے بعد اس کا علاج بھی انہی آیات کے ذریعے سے ممکن ہے۔
بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم معمول میں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں لیکن پھر بھی جادو کا اثر ختم نہیں ہو رہا۔ معمول میں قرآن کی تلاوت کرنا یہ گویا کہ ایسے ہی ہے جیسے آپ معمول میں روزانہ کھانا کھاتے ہیں، لیکن کوئی بیماری آپ کو لگ گئی ہے تو اس خاص بیماری کی دوا آپ کو کھانی پڑے گی۔ تو یہ آخری دو صورتیں گویا کہ یہ خاص طور پر انسان کی حفاظت کے لیے یہ دوا ہے جنات سے، حاسدین سے، شیاطین سے اور ان کے شرور سے۔ تو آپ جب تک ان کو نہیں پڑھیں گے اس وقت تک یہ آپ کو جادو سے نہیں بچا سکتے۔ آپ پڑھتے جائیں اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز تھا، آپ کا عمل تھا، وہ کیا تھا کہ آپ نے اللہ سے دعا کی، پھر دعا کی، بار بار دعا کی، یہاں تک کہ آپ کو ساری کی ساری چیز بتا دی گئی کہ جادو کس نے کیا ہے، کہاں کیا ہے اور کس طریقے سے کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ تو اللہ کی ذات کے ساتھ ہم اتنا اپنا تعلق گہرا کریں، اتنا مضبوط کریں کہ ہم اس سے مانگ کر، اس سے سوال کر کے اور ان کو بار بار پڑھ کے اس چیز کا اثر اپنے آپ سے دور کروا لیں۔ تو کمی کوتاہی ہے ہمارے مانگنے میں، ہمارے پڑھنے میں، ہماری خوراک میں اور ہمارے رزق میں، یہاں کمی کوتاہی۔ اب جو آدمی حلال رزق نہیں کھاتا ہے، اب وہ جتنے مرضی قرآن کے وظائف کر لے، اس پہ کیا اثر کریں گے؟ جو آدمی خود دوسروں کا برا چاہنے میں لگا ہوا ہے، خود دوسروں کو تکلیف پہنچانے کے منصوبے بنا رہا ہے، پریشان کرنے کے منصوبے بنا رہا ہے، وہ خود پڑھے گا تو وہ اس پر وہ ویسے مؤثر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے علاج ایک ہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، جنات سے بھی، نظر بد سے بھی، شیاطین سے بھی، جادو سے بھی اور تمام قسم کی مخلوقات کے شرور سے۔ اور حل کیا ہے؟ بس اس میں لگ جائیں اللہ پہ یقین کر کے اور لگے رہیں، مسلسل لگے رہیں، یہی دروازہ ہے، یہی کھلے گا تو شفا ملے گی، اس کے علاوہ کوئی دروازہ نہیں۔ اور اگر آپ دوسری طرف جاتے ہیں، آپ جادو کے توڑ کے لیے کالے جادو والے کے پاس چلے جاتے ہیں تو آپ بھی اتنے ہی بڑے مجرم ہیں جتنا بڑا وہ کروانے والا مجرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جادوگر ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اور آپ نے فرمایا وہ گناہ جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں ان میں سے ایک جادو۔ آج ہمارے معاشرے میں ان کا چال چلن رواج اتنا عام ہو گیا ہے کہ جیسے یہ مسلم معاشرہ ہی نہیں، جیسے ہمارے ہاں اللہ کی ذات پر جو اعتقاد، یقین اور توکل ہے وہی ختم ہو گئی۔ تو یہ خوبصورت صورت ہے جس کے ذریعے سے یہ بتایا گیا کہ بیرونی جو دشمن ہیں ان سے حفاظت کے لیے یہ صورت جتنا تمہاری حفاظت کر سکتی ہے، اس کائنات کی کوئی اور طاقت نہیں ہے جو اتنا تمہاری حفاظت کر سکے۔ اللہ مجھے اور آپ کو صحیح فہم اور عمل کی توفیق۔